پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ مثل مشہور ہے کہ بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے، ان کے کلام میں یہ کمال ہوتا ہے کہ بظاہر مختصر مگر نہایت جامع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من جانب اللہ جو کلام خصوصیت بھی عطا فرمائی گئی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کلام بھی مکمل، مدلل اور جامع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے رتبے پر فائز ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر کلام بھی مکمل اور جامع ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے حقائق مختصر لفظوں میں بیان فرماتے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نصیحت کی درخواست کی گئی تو آپ نے فرمایا تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی طرف نماز پڑھ جو رخصت کرنے والا ہو، اور اس چیز سے نا امید ہو جا جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی نماز ایسی پڑھو کہ گویا یہ آخری نماز ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ فجر پڑھنے والوں کو معلوم نہیں کہ اسے ظہر پڑھنا نصیب ہوگی یا نہیں، اور ظہر سے فارغ ہونے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کی فرصت ملے گی یا نہیں۔ اس حقیقت کی جانب قرآن کریم میں یوں اشارہ ہے کہ کس کے ساتھ کل کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے آج جو بھی نماز پڑھی جائے وہ آخری سمجھ کر پڑھی جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہو تو ماں سوا اللہ کو بالکل رخصت کر کے ساری توجہ اللہ کی طرف کر لو۔ اس طرح نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوگی جو مطلوب و مقصود ہے، اس سے نماز کی اصلاح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نصیحت میں اس قدر برکت ہے کہ سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ حضرت ابو خازم کی خدمت میں پیش ہوئے اور سوال کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ موت سے ہمیں خوف ہوتا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر شخص آبادی سے ویرانی کی طرف جانے سے خوف ہی کرتا ہے۔ سلیمان نے کہا آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ پھر کہا حضرت ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ رب کریم کے ہاں ہمارا کیا حال ہوگا، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا اپنی حالت قرآن کریم کے سامنے پیش کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا حال معلوم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ سلیمان نے کہا حضرت پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ فرمایا وہ تو نیکوں اور محسنوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ سلیمان نے کہا حضرت مرنے کے بعد باری تعالیٰ کے دربار میں ہم کیسے جائیں گے؟ فرمایا نیک لوگ تو اس طرح دربار الہی میں حاضر ہوں گے جیسے سالوں کے بعد سفر سے لوٹنے والا مسافر جب گھر آتا ہے تو بہت خوش ہو کر آتا ہے، اور برے لوگ اس طرح پیش کیے جائیں گے جیسے مدتوں سے بھاگا ہوا مجرم اور غلام جب پکڑا جاتا ہے تو حسرت قنا اور خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر سلیمان بن عبد الملک رونے لگے۔ اس کے بعد کہا حضرت آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اولاً جملہ فرائض و سنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ کامل اور مکمل وضو کرتا ہوں، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کعبۃ اللہ کو سامنے، جنت کو دائیں، جہنم کو بائیں، پل صراط کو نیچے، موت کو پیچھے اور حق تعالیٰ کو علیم و خبیر تصور کر کے اس خیال سے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ سلیمان نے عرض کیا کہ حضرت کتنے سال سے آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا الحمدللہ 40 سال سے یہی معمول ہے۔ سلیمان نے کہا کاش زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہو جائے تو کامیاب ہوں۔ دوسری نصیحت اصلاح اقوال کے لیے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کوئی ایسا کلام زبان سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہو۔ اس سے اصلاح اقوال کی طرف رہبری فرمائی گئی، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا۔ کیا تیر کو کمان سے چھوٹ کر کمان میں واپس آتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ جیسے سوچ سمجھ کر تیر چلایا جاتا ہے ایسے ہی سوچ سمجھ کر زبان چلائی جائے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آج جو کچھ بھی بولتے ہیں صحیح بولو، کیونکہ تمہاری زبان کا ہر قول رب کریم کے ہاں محفوظ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تمہارا ہر قول محفوظ و مکتوب ہے تو غلط بولنے پر کل قیامت کے دن عند اللہ پکڑ ہوگی، پھر وہاں شرمندگی ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے انسان کے زبان کا بول پہلے شریعت کے میزان میں تول پھر بول۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن سوچ کر بولتا ہے اور منافق بول کر سوچتا ہے۔
تیسری نصیحت اصلاح اخلاق کے لیے۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اس میں اخلاق کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں کے مال و دولت پر نظر مت کرو، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھا لینا اور مزے اڑا لیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال طریقے سے کمانے پر جو کچھ دے دیا اس پر قانع اور صابر ہی نہیں، شاکر بھی رہو۔ اسی میں عزت و عافیت ہے۔ اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرو، لوگوں کے سامنے خوشامد نہ کرو اور قناعت اختیار کرو، لوگوں سے طمع نہ کرو۔ بہتر یہ ہے کسی سے کوئی امید نہ رکھی